بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ دلوں کو دہلا دینے والا واقعہ کربلا شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ فوت ہو گئے تھے۔ مدینہ کا والی اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، جو امیر معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بیعت کی غرض سے قاصد بھیجا۔ آپ نے فرمایا، مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ اسی اثناء میں آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ دوسری طرف اہل کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعض نے قاصدوں کے ہاتھ پیغامات بھیجے کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کی خاطر بیعت سے روک رکھا ہے۔ ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے۔ مسلم بن عقیل وہاں سے روانہ ہوئے اور مدینے پہنچے۔ وہاں سے 2 رہبر ساتھ لیے جو انہیں ریگستانی علاقے سے لے گئے۔ رستے میں انہیں پیاس لگی اور رہبروں میں سے ایک رہبر جاں بحق ہو گیا۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبکدوش کر دیا جائے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا کہ نہیں، آپ کوفہ جائیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جس کا نام ابن اسوجہ تھا۔ کوفہ والے جب ان کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ آپ سے چوری چھپے ملنے آتے اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفہ کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوسری طرف نعمان بن بشیر نے یہ سارا ماجرا یزید کو خط کے ذریعے بتا دیا تھا۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ ایک مسیح غلام کو بلایا جس کا نام سرجون تھا، جس سے وہ مشورہ لیا کرتا تھا۔ اس سے حالات سے آگاہ کیا۔ سرجون نے کہا، اگر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کرتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، تو میرا یہ مشورہ قبول کیجئے کہ کوفے کا گورنر بھی ابن زیاد کو بنا دیجئے۔ کوفے کے لیے ابن زیاد ہی موضوع ہے۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے خفا تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے ہٹانے کا سوچ رہا تھا، لیکن اس مسیح کے مشورے کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ کوفے کا بھی گورنر تجھے بناتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کے ساتھ کوفہ آیا اور مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو 3,000 درم دیے اور اسے کہا کہ جاؤ اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کی غرض سے ملنا چاہتے ہو۔ وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا رہا اور وہ کوفہ کے اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گیا جو بیعت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کام کر رہا تھا۔ اس شخص نے شیخ سے بات کی تو انہوں نے کہا، تم سے مل کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، اور افسوس اس بات کا کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا۔ پھر شیخ اسے مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ مسلم بن عقیل نے اس سے رقم وصول کی اور اسے بھی بیعت کر لیا۔
وہ وہاں سے ابن زیاد کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا ابن زیاد کو سنا دیا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں مسلم بن عقیل قیام فرما رہے تھے، آپ وہاں سے ہانی بن عمر کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے اور حسین بن علی کو پیغام بھیج چکے تھے کہ کوفے کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ مسلم بن عقیل کو خبر ملی کہ ابن زیاد کے لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں، تو انہوں نے نعرہ خاص بلند کیا۔ کوفے کے 4,000 باشندے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے ہر اول دستے تیار کیے اور خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مسلم بن عقیل کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی۔ ابن زیاد نے کوفے کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کر لیا۔ جب مسلم بن عقیل شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو سرداران کوفہ نے اوپر سے جھانکا اور اپنے اپنے قرابت داروں کو سمجھانے بجھانے اور انہیں لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی ایک ایک کر کے سرکنے لگے، حتیٰ کہ شام تک صرف 500 لوگ باقی رہ گئے، اور جب رات کا اندھیرا چھایا تو وہ بھی نکل گئے۔ مسلم نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے، حتیٰ کہ ایک دروازے پر اترے ایک عورت باہر آئی۔ مسلم نے کہا مجھے پانی پلا دو، وہ پانی پلا کر اندر چلی گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث کوتوال اور عبد الرحمن کو مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل کو خبر نہ ہوئی کہ ان کے ٹھکانے کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ جب مسلم بن عقیل نے دیکھا تو وہ تلوار لے کر باہر آ گئے اور پولیس کے ساتھ لڑائی کرنے لگے۔ عبد الرحمن نے انہیں کہا کہ آپ میری پناہ میں ہیں، اور اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کا لاشا بازار میں پھینک دو۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے، حتیٰ کہ جب قاصدیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے تو حر تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا جناب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر تمیمی نے کہا آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، کوفے کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا پھر ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے بعد جی کر مجھے بھی کیا لینا۔ یہ کہہ کر وہ کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ رستے میں ابن زیاد کا ہر اول دستے انہیں نظر آئے، وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھنڈ اور جھاڑ تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی طرف سے ہو۔ آپ کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ عمر بن سعد جو ابن زیاد کے لشکر کا ایک سپہ سالار تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو آپ نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے ایک بات مان جاؤ، ہمیں چھوڑ دو، ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس چلے جائیں گے، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو میں کسی اور سرحد پر چلا جاؤں گا۔ عمر بن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دے دی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے جب تک آپ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم تمہارے یا یزید کے ہاتھ پر بیعت ہرگز نہیں کریں گے۔ تو اس پر ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو ابن زیاد کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ حر تمیمی اس وقت جو ابن زیاد کے لشکر کا سپہ سالار تھا، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوفہ کے حالات آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ واپس چلے جائیں، لیکن اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ ابن علی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ حق سچ پر ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ کی طرف سے جو پہلا سپاہی شہید ہوا وہ حر تمیمی تھا، جیسے کہ پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جتھے کوفے دا کوفہ غرق ہویا، ویکھو سجنوں بیڑی حر دی اوتھے تری جاندی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام علی اکبر، جن کی عمر اس وقت صرف 16 سال تھی، بہادروں کی طرح لڑے اور شایان شان طریقے سے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اور بہت سے لوگ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لیتے اور عالی شان طریقے سے لڑتے اور بہادروں کی طرح شہید ہوتے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اس وقت صرف ایک 6 ماہ کا بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک اڑتا ہوا تیر آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ننھے جسم سے آر پار ہو گیا۔ آج کے دور میں بھی جب ہم یہ بات سوچتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے 9 دن گزر گئے اور آپ کے ساتھی بہادروں کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ 10 محرم تھا اور فیصلے کا دن تھا۔ پھر آپ نے ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ اپنے دشمنوں سے لڑتے لڑتے نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے جنگ روک کر نماز پڑھنی چاہیے۔ جیسے ہی آپ نے نماز کے دوران سجدے کی حالت میں گئے تو ایک دشمن نے تلوار کے وار سے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب دشمن آپ کا سر نیزے پر اٹھا کر لے جا رہے تھے تو آپ نیزے پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنائی دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خواتین اور بچوں کو ابن سعد نے گرفتار کر کے ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین بن علی کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا، یہ امام زین العابدین تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت زینب ان سے لپٹ گئیں اور فرمانے لگی، خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہوگا، اس سے پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کی فتح کی تعریف کی۔ ایک درباری جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور چہرہ سرخ، ان میں سے ایک 9 عمر لڑکی پر نگاہیں جما دی اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے بخش دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں واللہ تجھے اس کا حق ہے اور نہ اسے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے باہر نکل جائے۔
اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا خاموش رہو، پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ پھر یزید کا انجام ہوا۔ بندر کی فطرت میں خست، دنات، مکر و فریب، ہیلہ سازی اور شہتوت پرستی ہے۔ یزید کی طبیعت میں بھی ایسے ہی اوصاف پائے جاتے تھے، اسی لیے انسانوں پر تسلط پانے کے باوجود اس کا طبی میلان جانوروں بالخصوص بندروں کی طرف رہا۔ بندروں کو رنگا رنگ ٹوپیاں پہناتا تھا، ریچھ اور بندر کی درمیان لڑائی کا کھیل کھیلتا تھا۔ جب کوئی بندر مر جاتا تو اس پر غمگین رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کا سبب بھی یہ ہوا کہ ایک بندریا اٹھا کر نچا رہا تھا کہ اسی نے اسے کاٹ کھایا۔ جیسے کتے کے کاٹنے سے انسان باولا ہو جاتا ہے، اسی طرح بندر کے زہر سے بھی انسان بندر جیسی حرکتیں کرتے ہوئے مرتا ہے۔ یزید کی حکومت 3 سال 9 ماہ رہی، پھر اس کے بیٹے معاویہ کو حکومت سونپی گئی، لیکن وہ بھی اس جابرانہ حکومت کا بوجھ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور 40 دن کے اندر حکومت سے الگ ہو گیا۔ پھر علیحدگی سے 40 روز بعد 21-22 سال کی عمر میں اس جہان سے رخصت ہو گیا۔ جس حکومت کو خاندانی اور موروثی بنانے کے لیے اتنے جتن کیے تھے، وہ اتنی قلیل مدت میں ریت کی طرح ہاتھوں سے سرک گئی۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کو بے دریغ طریقے سے قتل کر کے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان مٹانا چاہا تھا، لیکن مالک الملک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہادت کے وقت امام حسین کی اولاد میں صرف حضرت امام زین العابدین زندہ بچے تھے، جبکہ یزید کی موت کے وقت اس کی علمی اولاد جن میں 15 لڑکے تھے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ آج حسینی سادات تو اسلامی ممالک کے گوشہ گوشہ میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن یزید کی نسل اسی زمانے سے ایسی نیست و نابود ہونا شروع ہوئی کہ آج روح زمین پر آپ کو کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں ملے گا کہ میں یزید کے خاندان میں سے ہوں۔ ناظرین محترم، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔